جی ابراہیم ٹراورے اس کا نام ہے، اور یہ اس وقت جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے برکینا فاسو کا۔ یہ برکینا فاسو ایک مسلم کنٹری ہے، اور یہ جو پاور میں آیا ہے، ملٹری کوپ کیا تھا اس نے، تو اور وہ بھی اس نے جو انٹرم جو ہے وہ ایک قسم کا ہے نا حکومت کیا نا وہ اپنے ہاتھ میں لی ہے، اور پھر اس کے بعد الیکشن کے لیے اس نے مختلف لوگوں کو بھی بلایا، سیاستدانوں کو بلایا، لیکن اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے، تو اس کا ایکسٹینشن ہو گئی ہے تھوڑی سی۔ لیکن یہ بیسیکلی اس قسم کا بندہ نہیں ہے۔ وہ جو صدر تھا پہلے، وہ کرپشن میں ملوث تھا، اور وہ کیپیبل نہیں تھا کہ ملک کو چلا سکے، اس کی اکانومی کو رن کر سکے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ بھی اس کے خلاف تھے۔ تو یہ جب جو ہی آیا تو اس نے جو ہے وہ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوشش کی، جتنے بھی جس کے جو نیچرل ریسورسز تھے وہ اس نے اپنے قابو میں کیے، کرپشن ختم کی، مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس نے بہت حد تک اس کو سٹیبل کیا، اور اپنا قرضہ بھی تقریباً جو ہے وہ ختم کرنے کے قریب ہے۔ اور اس کے بعد یہ مشہور اس لیے ہوا کہ اس نے جو افریقن یونین ہے اس بنانے کے لیے اس نے بہت زور دیا ہوا ہے، اور اپنے جو جتنے بھی اس کے جو قریبی کنٹریز ہیں، جو ہمسائے ملک ہیں، ان کے ساتھ مل کے اس نے تمام افریقہ کے لیے جو ہے وہ ویزے کھولے ہوئے ہیں کہ میرے ملک میں کوئی بندہ آ کے کام کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، آ جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ساری افریقہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، نیچرل ریسورسز اپنے خود استعمال کرو، کرپشن کو ختم کرو۔ آپ لوگوں کی وجہ سے یورپ چل رہا ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے امریکن جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن آپ لوگ اتنا بڑا جو ہے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اکانومی کے حساب سے، گریٹ اکانومی کے حساب سے آپ لے کے آپ ابھی جو ہے وہ مانگنے پہ آئے ہوئے ہو، تو یہ چیزیں چھوڑ دو، اور سیلف کانفیڈنس اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے زور دو۔ تو اس نے دیا ہوا ہے سب لوگوں کو، اور افریقہ تقریباً تمام جو ہے وہ اس وقت اس کی حمایت میں ہے آہستہ آہستہ۔ اور اس نے پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہے، اس نے اس کو دعوت دی کہ تم میری کنٹری میں آؤ، تو اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے، میرے بہت ابھی جو ہے وہ معاملات ہیں، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہارے ملک کا وزٹ کروں۔ اور بیسکلی اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کو بڑا اثر ہوا ہے ٹرمپ کو۔ اس نے پھر کیا کیا کہ انڈائریکٹلی ہے جو ہے وہ اس کی جو لانڈی ہے نا، جو لانڈی جو ہے وہ سعودیہ، تو اس کو جو ہے وہ آگے کیا۔ تو وہ جو ہے محمد بن سلمان جی بڑا بڑھ کے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ملک میں جو ہے وہ 200 مسجدیں بنواؤں گا، تو تم جو ہے وہ مجھے وہ مسجدیں بنوانے دو۔ تو اس نے اس کو بھی کہا کہ اس نے کہا بھائی تمہارا کام بہت اچھا ہے، مسجدیں بنوا رہے ہو، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، اور اس ملک میں تم مسجدیں بنواؤ گے تو بہت بڑی جو ہے وہ ترقی ہو جائے گی، بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، ایک اسلامی حوالے سے بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ملک کو اس ٹائم مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے، جب میرا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، جب میری اکانومی بہتر ہو جائے گی، تو یہ مسجدیں میں بھی بنوا سکتا ہوں۔ مجھے چاہیے اسکول، مجھے چاہیے ہاسپٹلز، اور مجھے چاہیے جو ہے وہ انفراسٹرکچر چاہیے، اس طرح کی چیزیں چاہیے جو میرے ملک کی ضرورت ہیں، ایجوکیشن ضرورت ہے، تو ایسی چیزیں ہیں، انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے، تو وہ چیزیں میرے لیے، میرے ملک کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ امداد کہیں اور دے سکتے ہو، اگر آپ یہ ثواب کی نیت سے دے رہے ہو تو جو غزہ ہے وہاں پہ آپ اس کو دے سکتے ہو۔ تو میرے ملک کو اس وقت مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اسکولوں کی ضرورت ہے، ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کو آفر کو ریجیکٹ کیا، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت بڑھی، اور ایسے ہی غیرت مند لیڈر جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں آہستہ آہستہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے یہ جو بے غیرت ارکارے ہیں 53، یہ روز دن بہ دن جو ہے تلوے چاٹنا ان کا کام ہے، اور تلوے چاٹ رہے ہیں، اور اگلی جو ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے یہ پھر سے دوبارہ سے تلوے چاٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کبھی جو ہے وہ ان کا کوئی جو ہے وہ مشن نہیں ہے، کوئی ان کا ویژن نہیں ہے۔ یہاں کی معدنیات پہ جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے، اسمگلر ہیں، ان کو دیتے ہیں، اسمگلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں۔ نہ انہیں پانیوں کی فکر ہے، نہ انہیں ڈیموں کی فکر ہے، ان کو صرف اور صرف اپنی دیہڑی کی فکر ہے۔ یہ جو اپنی ان کی تنخواہ لگی ہوئی ہے ان 53 اہلکاروں کی جو یہ لیتے ہیں، اور وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، ان کو صرف وہ پڑی ہوئی ہے
اتنا جو ہے وہ، اور اتنے مشکل حالات میں انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہوئی ہیں، ہر سال یہ بڑھا دیتے ہیں، ہر سال تنخواہ بڑھا دیتے ہیں جی، وہ اکانومی میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تو کرنسی میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تو مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اور مہنگائی بھی خود کرتے ہیں، اور عام جو ہے عوام ہے وہ پیسی جا رہی ہے۔ یہ بغیرت، یہ دلال اس طرح کے جو ہے وہ ہمارے ملکوں میں ہیں، اور انہی کو ہٹانے کے لیے میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ کم از کم آپ اس وقت ان کو جو ہے الیکشن میں ٹف ٹائم دیں، ان کو الیکشن میں نہیں آنے دیں، ان کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیں گے تو کچھ ہوگا۔ اس سسٹم کے خلاف اگر آپ اٹھیں گے تب جا کے کچھ ہوگا، ورنہ جو ہے یہ پروٹیسٹ خالی آپ کرتے رہیں، کب تک کرتے رہیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو عملی میدان میں آنا ہے، عوامی ایکشن جو تحریک ہے، عوام کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو عملی میدان میں آنا ہے۔ اس ابراہیم ٹراورے نے پھر کیا کیا، جو فرینچ ہے، یہ پہلے اس کی کالونی میں تھا، تو فرینچ جو ہے اس کو امداد بھی دیتا رہتا تھا اور اس سے اپنے کام نکلواتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے فرینچ کا جو ہے وہ ابراہیم ٹراورے نے، اس نے کہا کہ بھائی ہمارے ملک میں مداخلتیں مت کرو، تو اس نے کیا کیا، اس کی ایڈ بند کر دی۔ جب اس نے اس کی ایڈ بند کر دی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کے میڈیا پر پابندی لگا دی کہ میرے ملک کو پرائیویسی چاہیے، تم جیسے جو ہے وہ ہرکارے اور بغیرت جو ہے دلال قسم کے انسان مجھے نہیں چاہیے جو مجھے پیسے دے کے تو خرید سکیں، میرے ملک کو پرائیویسی چاہیے تم جیسے ملک سے۔ اس لیے اس نے تمام میڈیا پہ، فرینچ میڈیا پہ پابندی لگا دی، اس کو بین کر دیا، اس کے پرنٹ میڈیا کو، ان کے ٹی وی شوز کو، سب کچھ بین کر دیا، اور اس نے جو ہے وہ فرینچ جو زبان ہے اس کو بھی جو ہے وہ میرے خیال میں ختم کر دیا ہے۔ وہاں پہ پہلے یہ فرینچ بولی جاتی تھی، آفیشیل لینگویج تھی، اس کو بھی ختم کیا ہوا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اس وقت پوری دنیا میں، افریقہ میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ اپنے ملک کو اوپر لے کے آ رہا ہے، اور دوسرے ملکوں کو بھی کہتا ہے کہ آپ ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، ویزا پالیسی کو چینج کرو، سارے ایک دوسرے کے ملک میں آؤ، کام کرو، اور افریقہ کو اٹھاؤ، دوسرے ملکوں کو دفع کرو، باہر کرو، ان کی امداد لینا چھوڑ دو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ تو یہ اس طرح کے حکمران اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا بھی کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ سامنے آئے، لیکن یہ ایکٹنگ کا کام ہے، یہ عمل کرنا پڑے گا، عوام کو عمل کرنا پڑے گا، عوام کو سامنے آنا پڑے گا، عوام کو سامنے لانا پڑے گا۔ کس بندے کو لانا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے لانا ہے۔ آزاد کشمیر کی عوام سے میری گزارش ہے کہ یہ پھر اگر آپ الیکشن کے اس میں چلے گئے اور کوئی آپ نے اپنا بندہ نہ دیا، اس کو ووٹ نہ دیے، اور پھر اسی طرح ان بےغیرتوں کو، یہ جو پیسے کا جو ہے وہ بیوپاری ہے، جو ایک رنگیلا جو ہے وہ آیا تھا، جس کو ISI نے جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینکا تھا، اور پھر اس کو دوبارہ سے لانچ کر رہی ہے، کسی پارٹی میں لے کے آئے گی، یا پیپل پارٹی میں یا نون لیگ میں اس کو لے کے آئے گی، اور پیسہ لگوا کے پھر یہ گورنمنٹ بنوا کے ISI اس کو یوز کرے گی، ان کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے ان کو ٹوائلٹ میں پھینک دیتا ہے، اور یہ پھر دوبارہ سے تلوے چاٹنے کے لیے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں رہتے ہیں، اپنے بزنس کو جو ہے بچانے کے لیے ISI کے تلوے چاٹتے ہیں، فوجیوں کے تلوے چاٹتے ہیں، اور فوجی بھی انڈائریکٹ ہمارے ملک پہ رول کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے ختم کرنی ہے، یہ الیکشن آپ نے نہیں ہونے دینے ہیں، یا کوئی آپ عوام باہر نکلیں گے تو کچھ ہوگا، یا پھر کوئی ایسا بندہ آپ اس کو سلیکٹ کریں جس کو آپ ووٹ دیں، سارے عوام باہر آئیں ہر حلقے سے جو ہے وہ۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں اس لیے یہ ویڈیو بنائی کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایسے جو ہے وہ لوگ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ ٹرینڈ ان کا چل رہا ہے، وائرل ہو رہے ہیں، ان کو پڑھیے، ان کی غیرت کو دیکھیے، ان کی ہمت کو دیکھیے، ان کی جرت کو دیکھیے، اور سبق سیکھیے۔